اب آتے ہیں کلمہ کی پہلی قسم پہ جو ہے اسم. اب اسم کو سمجھتے ہیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے کسی اسم کے بارے میں 4 باتوں کا علم ہونا ضروری ہے. مطلب اگر آپ عربی میں اسم کو پہچاننا چاہتے ہیں تو یہ 4 باتیں آپ کو پتہ ہونا لازمی ہے. اگر یہ 4 باتیں آپ کو پتہ نہیں ہوں گی تو عربی میں آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ یہ اسم ہے یا کوئی اور حرف ہے. اب سب سے پہلی بات جو ہے اسم کا جنس ہونا. جنس مطلب انگلش میں اس کو جینڈر کہتے ہیں کہ اسم جینڈر ہوگا، جنس ہوگا. اب جنس سے کیا مراد ہے؟ جنس سے مراد یہ ہے کہ وہ اسم یا مذکر ہوگا یا مونث ہوگا. مطلب یا لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا، مطلب مذکر ہوگا یا مونث ہوگا. اس کے بعد دوسری قسم کیا ہے؟ اسم کا عدد یا نمبر ہونا. اب عدد یا نمبر سے مراد کیا ہے؟ مطلب کہ وہ اسم یا واحد ہوگا مطلب ایک ہوگا، یا مثنیٰ ہوگا یعنی 2 ہوں گے، یا جمع ہوگا یعنی 3 ہوں گے یا 3 سے زیادہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ عدد ہوں گے، عددوں میں ہوں گے. پہلی چیز کیا تھی اسم کی؟ پہلی چیز تھی وہ مذکر یا مونث ہوگا. دوسری چیز ہے وہ عدد مطلب نمبر میں ہوگا، یا تو 1 ہوگا، 2 ہوں گے یا 3 ہوگا. اب تیسری چیز ہمارے پاس ہے وسعت. اسم کی وسعت یعنی کیپیسٹی. وسعت سے مراد اسم کیا ہوگا؟ اسم یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. مطلب یا تو وہ کامن ناؤن ہوگا یا پروپر ناؤن ہوگا. سمجھے؟ معرفہ کہتے ہیں خاص کو یعنی پروپر ناؤن، اور نکرہ کہتے ہیں عام کو یعنی کامن ناؤن. تو اسم کیا ہوگا؟ تیسری کیا ہے؟ یا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. اب چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے اسم کا اسٹیٹس یعنی اسم کا اعراب. مطلب جملے میں یا ترکیب میں اس اسم کا کیا مقام ہے، یعنی وہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے. اب یہ رفع، نصب، جر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو حرف ہوتا ہے، جیسے آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں ولدن. اب ولدن کے آخر میں 2 پیش ہیں، ٹھیک ہے، دال کے اوپر. اس پیش کی وجہ سے اس لفظ کو مرفوع کہتے ہیں، جس کو میں نے رفع کہا مرفوع کہتے ہیں. مطلب یہاں ہمیں اس لفظ کا اسٹیٹس پتہ لگ گیا کہ کون سا لفظ ہے اور کس وجہ سے مرفوع کہہ رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے اس کا اسٹیٹس. اسی طرح دوسرے میں کیا ہے؟ دال کے اوپر 2 زبر ہیں، اور تیسرے میں دال کے نیچے 2 زیر ہیں. اب ان سب کے بارے میں ہم آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. بس ابھی آپ کو سمجھانا تھا کہ اسٹیٹس سے مراد کیا ہے.